بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ جو آیت پڑھی گئی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم سب کے سب توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی تمام گناہوں سے۔ جو بھی گناہ ہم کرتے رہے ہیں ان گناہوں کو یاد کریں اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ گناہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اس گناہ پر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو اور ان کو آئندہ کے لیے چھوڑ دے۔ تو یہ سچی توبہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عفو میں تمام لوگوں کو ڈھانپ لیتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ تو گناہوں کو بخشنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے، تو اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہیں بخش دیا کرتا تھا۔ تو جہاں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے دعا کراتے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگ خود اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ان کے دل اللہ کی طرف جو مائل ہوں گے اور ان کے دل میں جو پشیمانی ہوگی اور گناہوں کو چھوڑنے کا جو جذبہ پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین وہ جذبہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان متقی بندوں کی تعریف کی ہے جو استغفار کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی زبانوں پر استغفار کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرین بالاسحار۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو استغفار کرنے والے ہیں، ان کے زبانوں پر استغفار کے الفاظ ہر وقت جاری ہوتے ہیں۔ جب انہیں یاد آتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، شیطان کے وسوسوں سے بچتے رہنا چاہیے، تو ان کی زبان پر استغفار کے کلمات آتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جیسے الفاظ آتے ہیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس قسم کے الفاظ کثرت سے وہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، اور راتوں میں بھی جب ان کی نیند کھل جاتی ہے یا وہ نہیں سوتے، رات میں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد وہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ جب لوگ گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، تو کون ہے جو گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے؟ پھر وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ مصر نہیں ہوتے، وہ انہیں بالاستمرار سر انجام نہیں دیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہے، وہ جنات، اور ایسی جنت ہے تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر ہے۔ تو استغفار کے بڑے سارے فوائد ہیں، استغفار کرنے کے بڑے سارے فوائد ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور بارش بھی ایسی جس سے پھل اگیں، بربادی نہ ہو، تباہی نہ ہو، اور کھیتیاں سیراب ہو جائیں۔ اس سے انسانی نسل میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دیتا ہے، اور بہت زیادہ عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، مال بڑھا دے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، جس میں سے پانی بہتا رہے گا، اور لوگ اس سے اپنی کھیتیاں سیراب کریں گے، تو تر و تازگی آئے گی، بہار آئے گی، اور خوشحالی آئے گی۔ تو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کے یہ فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا
ومن ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے دیتا ہے اور ہر تنگی سے اس کو نکال دیتا ہے، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے جس سے وہ نکل جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا اہم ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور کتنی عظیم معلومات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ کثرت کے ساتھ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو جو ہم کو ہم اور غم لاحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے دور کر دیتا ہے اور ہمیں تنگی سے نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین توبہ کے دروازے کو بند نہیں کرتا جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکل جائے یا لوگوں کی روح حلق میں آ کر نہ اٹک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایسی جنت میں ہوں گے جس کا رحمان نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے وہ حاصل ہو کر رہے گا، وہ بندوں کو مل کر کے رہے گا۔ تو میرے بھائیو، توبہ کرنے میں جلدی کرو اور سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا رہا ہے وہ اسے چھوڑ دے، اس کے دل میں پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی زمین جائیداد لے رکھی ہے تو وہ اسے واپس کر دے، وہ اسے دے دے۔ کسی بھی کوئی بھی چیز کسی کی بھی لی ہوئی ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں تو ہماری توبہ سچی ہوتی ہے، ورنہ صبح کے وقت گناہ کرے، دوپہر میں توبہ کرے، پھر کچھ دیر بعد گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، تو یہ اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کا حکم دیا ہے کہ گناہ چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد وہ گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔